میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ موضوع ہے کہ ناکامی کیا ہے اور ہم ناکامی سے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں۔ کیا ناکامی کسی شخص کے کیریئر میں نہیں ہونی چاہیے؟ تو اگر کسی شخص کے کیریئر میں اگر ناکامی ہے تو پھر اس سے وہ فائدہ کس طرح اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر شخص جب بھی زندگی شروع کرتا ہے اس میں سب سے پہلے بچپن ہے، بچپن کے بعد لڑکپن ہے، لڑکپن کے بعد پھر جوانی کا دور آتا ہے۔ تو بیسیکلی جوانی کا دور ہی وہ دور ہے کہ جس میں انسان کامیابی اور ناکامی کا جو تصور ہے اس سے بہرہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ہر شخص زندگی کی ابتدا میں کچھ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، بڑے کام تو یقیناً نہیں کرتا۔ تو اکثر اس کو ان کاموں میں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ خوش قسمت بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زندگی کے جو کاروبار ہیں یا کام ہیں ان میں ناکامی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کو اپنے کسی ابتدائی منصوبے میں، پروجیکٹ میں کسی قسم کی ناکامی ہوئی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب کوئی کام نہیں کرنا چاہیے؟ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اب میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، اب میں نے کوئی ایسا رسک نہیں لینا۔ دیکھیں کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر اور بزنس مینجمنٹ جو ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا کسی کام میں رسک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں پرافٹ بھی ہوگا۔ دیکھیں، میں اس کی آپ کو بڑی ایک سادہ سی مثال دے سکتا ہوں کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ بہت بڑا رسک لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا داؤ نہیں چلے گا تو ان کی ساری دولت ضائع ہو سکتی ہے، یا جو کچھ بھی انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ان کا داؤ کامیاب ہو جاتا ہے، ان کی بیٹنگ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر انتہائی شارٹ کٹ کے ذریعے وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ یہ جوا کھیلنے والوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں یا جنہیں ہم جواری کہتے ہیں، تو وہ ساری زندگی جوئے سے باز نہیں آتے، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہی وہ ایک شارٹ کٹ کا طریقہ ہے کہ جس میں وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی دولت کو ملٹی پلائی کر سکتے ہیں، اپنی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یا ہر شخص جو ہے وہ گیمبلنگ کی طرف چلا جائے۔ دیکھیں، زندگی میں جو پائیدار کامیابی ہے وہ صرف اور صرف آپ کو اچھے کاروباری منصوبے جو ہیں ان کو لانچ کرنے میں اور تکمیل کرنے میں حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر یقیناً آپ کو کسی منصوبے میں، کسی ابتدائی منصوبے میں ناکامی بھی ہوئی ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی منصوبے میں ناکامی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپنی جو کارکردگی ہے، اپنی جو مینجمنٹ ہے، اپنا جو طریقہ کار ہے، اس کے تمام پہلوؤں کا غور سے جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ناکامی جو ہے اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں۔ تو اگر آپ ان وجوہات کا سد باب کرتے ہوئے کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نیا منصوبہ لانچ کریں گے تو یقیناً وہی ناکامی، اسی ناکامی سے جو آپ نے سبق سیکھے ہیں وہ سبق آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گے اور نتیجتاً آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ایک ناکامی میں آپ کو کچھ معاشی یا فائنانشل لاس تو ہو،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو انتہائی قیمتی سبق دے سکتی ہے. آپ بہت زیادہ اس سے لرن کر سکتے ہیں جسے آپ اپنے مستقبل کے منصوبے یا پلانس ہیں ان میں استعمال کر کے ان کو کامیاب بنا سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی ناکامی کے پیچھے وجوہات تھی، اگر آپ ان کو پازیٹیو آسپیکٹ میں لیں گے تو پھر آپ ان سے بہت بڑے سبق حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو مستقبل میں اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونے کی راہ فراہم کر سکتے ہیں. تو اس لیے آج کے بعد آپ اپنی کسی ناکامی سے مت ڈریے، لیکن ناکامی کے بعد اس کا انالیسس کریں، اس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اس کے پیچھے وہ کون سی وجوہات تھیں جو آپ کے کنٹرول میں تھیں لیکن آپ نے کنٹرول نہ کی جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی، اور وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ جو آپ کی کنٹرول سے باہر تھیں اور اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے کوئی مناسب طرز عمل اختیار نہ کیا اور نتیجتاً آپ ناکام ہوئے. جب آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک جائزے اور لرننگ کا پروسیس، سیکھنے کا عمل شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ناکامیاں بھی آپ کی زندگی جو ہے اس میں کامیابی کی راہیں کھول دیں گی. تو آج کے بعد ناکامی سے مت ڈریے، رسک لیجئے، بڑے بڑے کام کیجئے، بڑے بڑے منصوبے بنائیے، لیکن عقل کے ساتھ، جائزے کے ساتھ اپنے جو بھی اقدامات ہیں ان کا مسلسل جائزہ لیں اور جائزہ لے کر اچھی اسٹریٹجیز اور طریقہ کار اختیار کریں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میں آپ کے لیے مزید کو دلچسپ ٹاپک لے کر حاضر ہوں گا. خدا حافظ.